السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب تک انسان چوری نہیں کرتا اسے لندن بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کھلاڑی نہ ہوتے تو 1.5 سال میں جو حالات پیش آئے ہیں انہیں وہ کب کے حکومت چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر دی انہوں نے کہ مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پاکستان کے وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں مہنگائی پہ قابو پایا گیا ہے، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کا سیشن ہے، 23 نکاتی ایجنڈا ہے، اس پر جاری ہے یہ سیشن۔ تقریر مباحثے بھی چل رہے ہیں۔ کوہسار مارکیٹ کا پھر سے تذکرہ ہوا ہے۔ یہ کوہسار مارکیٹ کی کہانی کیا ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ سعودی عرب سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ عرب میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ 20 کے قریب شہزادے ہیں جو گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور افغانستان سے متعلق بھی کچھ بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ وہ کہانی آپ ذرا سنا دیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے، بلکہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے کہ ایک ابہام ہے، الجھاؤ ہے، اور سیاسی بساط کا کوئی تانا بانا کلیئر نہیں ہو رہا۔ کبھی -1 کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی بہت سے دوست جو ہیں ان کے ایک پیج پہ نہ ہونے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت جاری ہے، اس میں یہ کنفیوژن جو پھیلی ہوئی ہے، اس کی حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ کیا کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن یہی ہے نظامی صاحب کہ شہباز شریف صاحب کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور وہ باہر ہیں تو وہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی بات انہوں نے کی کہ ایک معاہدے کے تحت نواز شریف صاحب باہر گئے، اب اس پہ بھی ایک مختلف قسم کے متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی جھنجھٹ ہے، گنجلک ہے سارا معاملہ۔ نہیں، وہ معاہدے کی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ کچھ انڈرسٹینڈنگ یا اگریمنٹ کر کے گئے تھے، جس کے مطابق انہوں نے اپنی پروگریس کی رپورٹس بھیج دی، میڈیکل رپورٹس نہیں بھیجی انہوں نے۔ لیکن ایک بات تو پکی ہوئی نا جی کہ شاہ محمود قریشی نے وہ بات کہہ دی جو باقی حکومتی عمائدین جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جی، وہ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ طاقتوروں کے لیے اور ہے قانون اور ان کے لیے اور ہے، مطلب بھیجنے والی تو حکومت ہی ہے نا پھر، جس نے معاہدہ کیا تھا۔ کورٹ سے صرف وہ جو ایک بہت بڑا تاوان لگا رہے تھے کوئی 7 ارب کا، جی جی جی، اس کو ویو کیا تھا۔ باقی رہا آپ کی سوال کہ یہ ابہام ہے، یہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد ویسے ایک بات ہے، داد دینے چاہیے جی کہ آپ نے پروگرام کا آغاز اس سے کیا۔ آج چلے آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے صحت کے بارے میں یا ان کی واپسی کے بارے میں بات نہیں، اب فوکس ہو گیا شہباز شریف کی واپسی کے بارے میں۔ جی، اور وہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نیا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ چن لیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ یہ امپریشن دے رہی ہے کہ جناب بس ہما ان کے سر پہ بیٹھنے والی ہے، اور ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ اور منصوبے کے تحت وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت تو انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے بھائی صاحب جو ہیں علاج کے لیے گئے ہیں۔ خان صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی کہ بھئی آسانی سے حکومت -1 نہیں بلکہ -2 اپوزیشن جو ہے، بلکہ 3۔ کون سے؟ یہاں پہ مریم جو ہے وہ ہاسٹیج ہے جی، اس کی وجہ سے شہباز شریف میاں نواز شریف بھی خاموش ہے۔ جی، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو اقتدار ان کو سپرد کر دیا جائے گا۔ جی، وہ اس لیے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ جو نیب نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں، منی لانڈرنگ، فیک اکاؤنٹس، بیرسٹر شہزاد اکبر وہ بڑے ہائپر ایکٹیو ہیں جی، اور ابھی بھی لنڈن میں تھے وہ جی، وہ سارے مواد اکٹھے کیے ہوئے انہوں نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے برخوردار بھی وہی ہیں۔ تو جب تک یہ تلوار لٹکتی رہے گی، شہباز شریف کسی نہ کسی بہانے نہیں، آپ کی بات اگر سمجھو جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا یہ رٹ کہ جی یہ کیوں نہیں واپس آ رہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں آ رہے تو نہ آئیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ذرا اپوزیشن کا نقطہ نظر بھی لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی تھینک یو سر۔
جی کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ بھی ان میں شامل ہیں جو بیٹھتے ہیں وہاں قصار مارکیٹ کے جی ریسٹورینٹ؟ بالکل. اور مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایک آدھ دوست کے ساتھ لے گیا. ہوٹل ون میں یا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ نہیں بہت سے وہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا اس جگہ میں اٹریکشن ہے کہ اپوزیشن کے رہنما بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرے وزیر جو ہیں وہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، نہ دفتر جاتے ہیں نہ قومی اسمبلی کا رخ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کا. تو یہ کیا اس خیال میں جی گدڑ سنگھی کیا ہے؟ قصار مارکیٹ میں بہت سے دوست بیٹھتے ہیں. یہاں پہ ایک دو اور کیفیز ہیں، وہاں پہ دوست بیٹھتے ہیں. پھر وہ جو جناح سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک دو جگہ ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. اسلام آباد میں سیدھا کچھ ہی تو جگہ ہیں، بیولی سینٹر ہے. اس طرح میرے سامنے 3 چھوٹا سا شہر ہے، 4 یا 5 جگہ ہیں جہاں پہ لوگ کافی پینے یا کھانا کھانے جاتے ہیں. اور کیونکہ آج کل موسم اچھا ہے، باہر بیٹھتے ہیں تو ہر ایک سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے. مگر آپ نے اسلام آباد کا کلچر دیکھا ہی ہے، اسمال ٹاؤن کلچر فار اے سٹی. آپ کی اکثر منہ ماری رہتی ہے حکومتی ارکان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی، لیکن جب وہاں بیٹھتے ہیں تو گپ شپ بھی ہوتی ہوگی؟ بہت گپ شپ ہوتی ہے جی، اور منہ ماری بھی ہوتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے، سنجیدہ گفتگو بھی ہوتی ہے پالیسیز پہ. یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ جو پرائم منسٹر ہوئے ہیں وہ اپنے وزراء کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آٹا اور چینی جو ہے اس کی مافیاز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہیں، جس کو رپورٹ مل گئی ہوئی ہے لیکن وہ تشت ازبام نہیں کی جاتی. آج خواجہ آصف صاحب نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ رپورٹ آ جائے گی، نہ آئی تو پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں گے. مقصد ہے کہ پرائم منسٹر کا کام تو ہے، جس یہ تو ہمارا کام ہے نا اعتراض کرنا، یا اپوزیشن کا کام ہے. ان کا تو کام ہے ان چیزوں کو فکس کرنا بجائے کمپلین کرنا. تو یہ بھی ایک نئی قسم کی نیریٹو لگتی ہے مجھے. جی میرے خیال میں تھوڑی سی نروسنس ہے. نروسنس اس وجہ سے ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اس مرتبہ حکومت نہیں بنا سکے گی اپنا بجٹ. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تقریباً 3200 ارب اس سال خرچہ ہے صرف ڈیٹ سروسنگ کا، یعنی قرضے جو ادا کرنے کا، اور 1100 یا 1200 ارب ہوگا ہمارے ڈیفنس کا، اور تقریباً 700-800 ہیں پینشن. تو یہ بن جاتا ہے 5000 ارب. اور ہماری اس سال کی جو کلیکشن ہے وہ صرف 4600 بلین کی ہوگی یا 4500-4600 ارب کی ہوگی. تو اگلے سال اگر 6000 ارب کی بھی ہو تو وفاقی حکومت میں تو 2000 ارب آئیں گے نا صاحب. تو 2000 ارب میں تو آپ ڈیٹ پیمنٹ بھی نہیں 3200 ارب کی کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے معاشی طور پہ. اور کوئی جھوٹ سچ بول کے کہ ہم 8000 ارب ٹیکس لیں گے اگلے سال، یا جیسے IMF کے اشاروں پہ حکومت ناچ رہی ہے اور ٹیکسز کا بوجھ لوگوں پہ ڈال رہی ہے، انٹرسٹ بڑھائی جا رہی ہے، تو کچھ ایسا کام کریں گے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری پالیسیز کے نتیجے میں ایک میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو جب میلٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو پھر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس شپ کے جو ہیڈ ہیں وہ تو پرائم منسٹر صاحب ہیں. جی انہیں ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن وہ ذمہ داری آپ نے پتا کبھی انہوں نے نہیں لی. وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں ذمہ داری کے بجائے. جی ٹھیک. مصدق صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نشانے پہ کوئی گزرا 4-5 بیٹھے تو وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے نکل جائیں. جی اچھا مصدق صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال ہے، اور یقینی طور پہ حقیقت ہے یہ کہ اپوزیشن لیڈر بھی یہاں موجود نہیں ہیں، اور اپوزیشن کی جماعتیں کیا عوام بھی ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن نیا اپوزیشن لیڈر چن لے. شہباز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق کیا خبر ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو کوئی نیا اپوزیشن لیڈر چنا جائے گا؟ جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اگلے ہفتے میں ود ان 7 to 10 days نواز شریف صاحب کی جو سرجری ہے اس کی تاریخ فائنل ہو جائے گی، اور جیسے ہی سرجری ہوتی ہے شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. یہ تو بارہا کہا جا چکا. تو میرے خیال میں اس وجہ سے ایک آدھ ہفتے کے لیے کوئی نیا اپوزیشن لیڈر تجویز کرنے
کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ بے فکر رہیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب آپ نے دیکھا ہے بڑا بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. بلکہ اب تو لوگوں کو, پہلے آپ ہمیں کہتے تھے آپ کرتے کچھ نہیں ہے, اب روز بندے مجھے روک روک کے پوچھتے ہیں, اور ٹیلی ویژن بھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ہاں, یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی آپ حکومت کو گرانے کے لیے سازش کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے بھی میلٹ ڈاؤن کا ذکر کیا, لیکن اس بارے میں کوئی اتنی کوئی اپوزیشن کی گرفت اتنی کو مضبوط نہیں ہے حکومت پر جتنی ہونی چاہیے ایک اپوزیشن کے طور پہ. دوسرے یہ کہ یہ جو معاملہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو انہوں نے بھی کہا مقرر کرنے کا, حکومت کو تو خوش ہونا چاہیے. لیڈر کا آف دی اپوزیشن باہر بیٹھا ہے, گرفت بڑی ڈھیلی ہے, ان کو اور کیا چاہیے؟ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر تو یہ تو آپ کا پرابلم ہونا چاہیے. جی میرے خیال میں نے تو آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ حکومت بے انتہا نروس ہو چکی ہے اب, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ماں سوائے معاشی حالت کے یا جو مہنگائی ہے, انفلیشن, ان کے علاوہ کسی بھی چیز پہ بات ہو جائے. اپوزیشن لیڈر نہیں آ رہے, اس پہ بات ہو. مریم کیوں خاموش ہیں, اس پہ بات ہو. نواز شریف صاحب کی سرجری کب ہے, اس پہ بات ہو. کوسار مارکیٹ میں کون سا وزیر بیٹھتا ہے, اس پہ بات ہو. کسی ایک آدھ وزیر کی گردن اتار دی جائے, اس پہ بات ہو. کس چیز پہ بات نہ ہو. بات اس پہ نہ ہو کہ جو شخص 40,000 روپے کما رہا ہے وہ اپنا بجٹ کیسے پورا کرے. وہ ماں باپ کی دوائیں لائے تو بچوں کو اسکول نہ بھیجے, اور بچوں کو اسکول لائے تو گھر کا کرایہ نہ دے سکے, اور گھر کا کرایہ دے تو کھانا نہ بچوں کو 3 وقت یا 2 وقت کا کھلا سکے. اس پہ گفتگو نہ کرے. جی اس کے علاوہ آپ جس چیز پہ چاہیں گفتگو کر لیں, اور روز کریں, اور 3-3 4-4 پروگرامز میں کریں. یہ ہے حکومت کی حکمت عملی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کی زد میں کوئی 2-4 وزیر بھی آ گئے تو خان صاحب کچھ زیادہ پرواہ نہیں کریں گے, گردنیں اتار دیں گے. اس کو ہفتہ مل جائے گا, ایک ہفتہ جو وزراء کی تبدیلی ہے اس پہ بحث ہوتی رہے گی, اور پھر پوچھیں گے کون سے ہم ریسٹورینٹس کا ذکر کریں گے, گپ ماریں گے آپس میں. لیکن مہنگائی کا آپ ذکر کریں گے تو بہت کام خراب ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن ہے کہ کچھ وزیروں کی چھٹی ہونے والی ہے. اچھا, یہی بتا دیں, آپ تو خود کوسار مارکیٹ اکثر جاتے ہیں, وہ کون کون سے وزیر ہیں جو زیادہ آتے ہیں وہاں؟ جی بہت سے وزراء آتے ہیں. میرے خیال میں پوری کابینہ میں 4 وزراء ہیں غالباً جو پی ٹی آئی کے ہیں, شاید 5 ہوں یا 6 ہوں گے, اس سے زیادہ تو ہے نہیں. تو وہ جو 5-6 ہیں وہ سب کے سب کوسار مارکیٹ آتے ہیں, اور جو وہاں پہ نہ ملے وہ آپ کو مل جاتے ہیں بیولی سینٹر میں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ جس دن یہاں پہ تشریف لائیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو دکھا دوں گا کون کون وہاں پہ تشریف فرما ہے. تقریباً سب ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں, وہ سب ہیں. ڈینجر زون میں کتنے ہیں, کون سے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا دیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ 5-6. نہیں, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 4-5 تو وزیر ہیں, ان کے باقی کابینہ تو سب سے تاریخی بڑی ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں 4-5؟ وہ تو پرویز مشرف صاحب کی ہے نا جی کابینہ, آپ دیکھ لیجیے نا. پرویز مشرف صاحب کی کابینہ سے کو علیحدہ کریں تو 5 یا 6 رہ جاتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ دور پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوسار مارکیٹ, کبھی بیولی سینٹر, کبھی کافی ٹی کمپنی, کیونکہ ان کے پاس اہم عہدے تو ہے نہیں. اچھا, ڈینجر زون میں کون سے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ بات کر ہی رہے ہیں اور آپ نے بڑا زور دیا اس بات پہ کہ چھٹی ہونے والی ہے, یہ چھٹی ہو سکتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈینجر زون میں کون سے ہیں؟ کل میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ بیٹھا ہوا تھا. جی, تو پرائم منسٹر کے وہ جو ہیں پی ایم سیالکوٹ سے ہمارے دوست ڈار صاحب, انہوں نے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ صرف 2 دن ٹھہریں اور 2 دن میں آپ کے سامنے وہ وزیر آ جائیں گے جو کوسار بیٹھے ہوئے. میں نے تو بلکہ بہت ان کو کہا کہ آپ کسی ہمارے دوست پہ تو نہیں زد لگانے والے. تو وہ ہنستے رہے, کہنے لگے بس 45 سال سے زیادہ عمر ہے اور 25 سال سے کم ہے اور کوسار میں بیٹھتے ہیں. نہیں, آپ کے دوست تو فواد چودھری صاحب بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. فواد چودھری صاحب تو بالکل ہمارے دوست ہیں. تو کیا آپ ان کا نام لے رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بالکل نہیں لے رہا. میں تو بلکہ سوالیہ نشان اٹھایا کہ آپ کہیں ہمارے دوست پہ تو نہیں مقدمہ دائر کر رہے. لیکن وہ بس مسکرا کے چل دی ہے اور کہنے لگے بس 2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میں 2 دن سے سانس رو کے بیٹھا ہوں. اچھا, تو خیر. اچھا, آج ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھتے ہیں اب چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ آپ جب تک چوری نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی چھٹی ہونے. فواد چودھری صاحب کی چھٹی کرنا تو اتنا آسان کام نہیں. اس وجہ سے میں تو مطمئن ہوں, لیکن بہرحال یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کس کل بیٹھتا ہے. ہاں, مجھے یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فردوس عاشق عوان کی کوئی ایسے معاملات ہیں درگے ہوئے ہیں, اور وہ بھی آپ کی وجہ سے کہ آپ ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ بیچاری کے دانت کٹے کر دیتے ہیں آپ. نہیں, آپ یہ تو آپ ایسے ہی, آپ کی مہربانی, ذرا نوازی آپ سے پرانی دوست کی, اس وجہ سے آپ نے تھوڑا سا ہمارا مان پڑا ہے.
ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں. دو تو کنفرم کر دیے ڈاکٹر صاحب نے, نہیں تو دونوں فیس سے بنتے ہیں. یار آپ بڑے ظالم لوگ ہیں, بہت ظالم لوگ. لیکن میں شعر آپ کو سنا دوں کہ وہ ایک مصرع سنا دیتا ہوں شعر کا کہ ہے خبر گرم کے اڑیں گے پرزے, اور خطرہ ہمیں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے ہم بھی جائیں اور وہ تماشا بھی ہو جائے. اچھا, تماشا ہو بھی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ملک صاحب, نظامی صاحب. خیر یہ تو اب دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن 12 دن بشرط زندگی کس کی وزارت کی زندگی اور باقی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے کہ یہ جو الجھاؤ ہے سیاسی بساط پہ, یہ حقیقت اس کی کیا ہے, یہ کہانی ہم آپ کو سنا رہے تھے. بریک کے بعد مزید سناتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصدق ملک صاحب سے. خیر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کوئی تسلی بخش نہیں ہے, اور اگر اس کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی وزیر بھی قربان کرنے پڑیں تو وہ کر دیں گے. جو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک کوئی انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک معاہدے والی بات آپ نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا. یہ اس طرح کے بہت سے ابہام ہیں اور وہ آپ بتا رہے تھے. اسی طرح پھر ابہام کیا کہ میاں نواز شریف نے چوری نہیں کی, یہ ابہام ہے آپ میں. نظامی صاحب یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے ابہام ہے. اچھا, آلدو وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور بہت سے لوگ سزا یافتہ ہونے کے باوجود انہیں معصوم سمجھتے ہیں. یہ ابہام یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج تقریر کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا میں کھلاڑی ہوں, میں ہمت نہیں ہارتا, میں چیمپئن ہوں. یہ خود ستائی جو ہے, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ خوش آمدیوں کا ٹولہ ویسے ہی ہر وقت خوش آمد کرتا رہتا ہے جی, اوپر سے ایک نرگس کے شکار وزیر اعظم وہ خود بھی اپنی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو مسائل نہیں حل ہوتے نا. اب آپ نے کہا, آپ کانٹرڈکشن سے آپ نے بات کی جی, انہوں نے کہا کہ یہ بجلی کی قیمت جو ہے میں نہیں اب بڑھنے دوں گا, کم ہو جائے گی جی, بلکہ کم ہوگی. جی, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یار بجلی کی قیمت ہم اگر سستی کرتے ہیں تو خسارہ بڑھ جاتا ہے, جی, تو ہم بجلی والوں سے درخواست کریں گے کہ ریٹ نیچے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں اور پھر جو قرضے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ نہ مانگیں. تو سرکولر ڈیٹ تو اس طرح نہیں ہوتی نا. ٹھیک, نظامی صاحب سرکولر ڈیٹ تو ایک کہانی ہے نا, اقتصادی مسئلہ ہے. اب آپ نے ذکر کیا ہی ہے, تو آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے ایک لحاظ سے. جی, 33% تیل کی قیمت نیچے گئی ہے. جی, اوپیک پلس جو ہے جی, سعودی عربیہ اور روس. سعودی عربیہ کہتا تھا کہ کیونکہ تیل کی قیمت گر رہی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے, تو تیل کی پروڈکشن کم کر دیں. جی, روس نہیں بنا. جو تیل کے موجودہ کوٹے پروڈکشن کے جی, وہ اس مہینے کے آخر میں ایکسپائر ہونے والے جی, اس مہینے کے اندر. اور جو ماہرین ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور روس کے درمیان پروڈکشن اور قیمت کم کرنے کی وار چل پڑی. جی, اب پروڈکشن اگر کم نہیں ہوتی بلکہ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ کریں گے ایک دوسرے کی کار, تو تیل کی قیمت اور نیچے آئے گی. جی, یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. بہت اچھی خبر ہے. جی, اب آیا حکومت اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے؟ جی, آپ کا کیا خیال؟ آج نظامی صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں, جی, پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ نظامی صاحب دیکھیں, اگر آپ اس کو بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے, جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز بہت اوپر چلی گئی. ایگزیکٹلی, میں اب نہیں, لیکن آپ سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دے, پھر میں جواب دیتا ہوں. حکومت اس وقت جو ابھی ریلیف دی ہے اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا نئی پوزیشن میں واجبی ریلیف. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, جب پیپلز پارٹی تھی کی حکومت تھی تو یہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ بلندی تھی, آسمان سے باتیں کر رہی تھی, اور ان کو یہ بڑا مسئلہ تھا. جی, ٹھیک ہے نا, ان سیاسی نقصان ہوا. یہی جو ڈاکٹر حفیظ شیخ ہیں, جی, یہی پرائم منسٹر اس وقت تھے, منسٹر منسٹر تھے یہ
فائنانس کے. لیکن انہوں نے اچھا مینج کیا تھا. جی ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد یہ ہوا جب یہ حکومت جانے لگی پیپلز پارٹی کی تو اسحاق ڈار میرے پاس آئے. جی الیکشن ہو چکے تھے تقریباً، بلکہ شاید ہونے والے تھے. ان کا لگا کہ زرداری صاحب سے آپ درخواست کریں جی کہ وہ IMF پروگرام میں کا ایک اصولی فیصلہ کرنے جانے کا. جی زرداری صاحب کے پاس میں گیا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسحاق ڈار مجھے لکھ کے دے دیں تو ہم چلے جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے تو لکھ کے نہیں دیا، نہ وہ IMF پروگرام میں گئی پیپلز پارٹی اپنے آخری دنوں پہ. جی ان دی اینڈ انالیسس PMLN کی حکومت آئی. ان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ IMF پروگرام کے جانے کے ساتھ ساتھ تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ریکارڈ کمی ہوئی. اب آپ دیکھیں کیا ہوا. جی 2-3 چیزیں جو ہیں ان پہ غور کریں آپ. تیل کی قیمت کم ہوئی، انٹرسٹ ریٹس کم کیے گئے جی 6% تک. جی جی مہنگائی کی شرح جو ہے بہت کم ہوگی، سنگل ڈیجٹ. جی اس پہ بڑھ کے یہ کہ انہوں نے اپنی ضد میں روپے کی قدر نہیں گھٹائی. جی ٹھیک ہے، بالکل ڈالر کے مقابلے میں ڈالر پھینکتے رہے. اب یہ سارے کام کر کے انہوں نے جناب 5.8% گروتھ دکھا دی. جی ٹھیک ہے نا جی. لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی. لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. لوڈ شیڈنگ تو اس لیے ختم کی کہ جناب اتنے IPPs لگ گئے، ایکسیس کیپیسٹی لگ چکی ہوئی تھی تو انہوں نے تو اپنا گھر پورا کر دیا. جی اب ان کی ڈار صاحب کی ان پالیسیوں سے یا نواز شریف کے اختلاف ہو سکتا ہے. جی اب آج کی پوزیشن میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کہی ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ IMF سے بات کر رہی ہے. ان کا مطلب کہنا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت کی اقتصادی ٹیم ہے وہ کیونکہ ایکس IMF یا ورلڈ بینک جس طرح امپلائیز رہے ہیں. یہ ایکس فار ایگزامپل جی جی حفیظ شیخ صاحب ہیں، رضا باقر صاحب ہیں. رضا باقر صاحب ہیں. تیسرے تھے وہ تو خیر IMF کے نہیں تھے، نوریز ورو ڈاؤن کرا کے چلے گئے. اب یہ جو فگرز ابھی آپ کو مصدق ملک صاحب نے بتایا، جی اب میں اتنی ایکسٹریم میں تو نہیں جاتا کہ جناب یہ IMF کے حکومت پاکستان کے نمائندے. اب وقت آیا جی کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے دوسری خبر یہ ہے سٹاک ایکسچینج آج پلنج کر گئی دنیا بھر میں. جی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گھنٹے کے اندر ہی جی وہ 5.6% یا 3% یا کتنا مجھے یاد نہیں. جی جی یہ ہسٹورک ہے 91 کے بعد جی نیچے گئی. جی امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج 10% نیچے جا چکی ہے. اور آج یہ جو بین الاقوامی ماہرین ہیں اور سارے جو آؤٹ لیٹس ہیں، بزنس آؤٹ لیٹس، جی انہوں نے یہ خبر دی کہ دنیا میں جو 2008 میں ہوا تھا کساد بازاری کا ایک نیا انٹرنیشنل ریسیشن آ گیا. تیسرے ہے کہ پاکستان کو ان ممالک میں جی شامل ہے 9 ممالک میں جو چین کی کرونا وائرس کی وجہ سے اقتصادی سلو ڈاؤن ہوا ہے اس سے بالخصوص متاثر ہوئے. جی سی پیک کے پروجیکٹ جی رک گئے. آپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ڈومیسٹک یوز کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں نظامی صاحب. وہ تو ٹھیک ہے. اورنج لائن ہے مثلا. جی اورنج لائن کا اپریل میں افتتاح ہو جانا تھا. جی اب وہ جون تک چلا گیا کیونکہ ضروری ساز و سامان چین سے آنا تھا. نہیں ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب نے جو بسیں چلانی تھی بیٹری سے وہ انہوں نے کہہ دیا وہ بھی چلے. ٹھیک ہے جی. پتہ نہیں بیٹری سے کیا کچھ چلانا ہے انہوں نے. بات یہ ہے کہ یہ وقت ہے، یہ میں آپ کو اپنی سجیشن دے رہا ہوں. جی میں کو ماہر اقتصادیات نہیں کہ خان صاحب کو ٹھوک بجا کے IMF کے پروگرامز جی بارے میں ری نیگوشیٹ کرنا اچھا چاہیے. نظامی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ ذرا 2 نکتے میری آپ سے سوال بھی ہے. IMF پچھلے ہفتے خبر لگی کہ IMF خود کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل گروتھ میں بیکاز آف کرونا کمی آئے گی 2020. دو چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. جی دیکھیں لوگوں کے لیے جو کمفرٹ لیول ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ریلیف دینی پڑے گی لوگوں کو. جی جی نہیں کریں گے تو یہ حکومت خاص و خاشاک کی طرح بہ جائے گی. تو یہ لکھ لیں آپ، لوگ باہر آ جائیں گے. جی نظامی صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جب یہ کہا کہ مہنگائی پہ قابو پا لیا تو بڑے اچنبے کی بات تھی میرے لیے. لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا IMF کی یہی بیان ان کے جو ہے سر میں ذرا اسپیسیفک میں جانا چاہتا ہوں آپ سے. مثلاً یہ کہ ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے بھائی؟ ساری دنیا میں کساد بازاری کا سامان، ہماری ایکسپورٹس خاک پڑیں گی اس میں. جی جو پہلے ہی
تنزلی کا شکار ہی ہیں جی ایسے ہی ہم لگے رہتے ہیں اتنی بڑھ گئی وہ بڑھ ٹھیک ہے. سبسڈیز جو ہیں جی اس میں وہ کہتے ہیں جی وہ ختم کریں. پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ تو اتنی جمود کی شکار ہے کہ وہ زبیر گیلانی جو منسٹر تھے جی انویسٹمنٹ بورڈ کے ہاں تھے وہ ریزائن کر کے اس سے پہلے ہارون شریف صاحب ریزائن کر چکے. جی انویسٹمنٹ کیا ہوگی جب وزیر جو ہے اب یہ بھائی صاحب بھی سفارشی تھے جی میرے سے آپ پوچھیں تو کون یہ گیلانی صاحب؟ کوئی ترہ امتیاز نہیں تھا, کچھ اور قسم کے یار غار تھے کچھ لوگوں کے, اچھا تو اس لیے آ گئے تھے. اچھا تو اب اس میں ایک نئی ہمیں اکنامک پالیسی اور پیراڈائم تیار کرنا ہے. نظامی صاحب تو اس کے لیے جی آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی چاہیے, اپنے اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کرنی چاہیے. جی اپنا دائرہ جو مشاورت ہے خان صاحب کو بڑھانا چاہیے. یہ دو چار جو چمچے قسم کے اکانومسٹ ہیں جی ان سے نکل کے باہر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب یہاں سے آگے بریک کے بعد وقت ٹرانسفر کرتے ہیں اور کچھ ذرا جو اتحادی ہیں کاف لیگ کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ وہ آ رہے ہیں, لوکل جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج مطالبہ کیا ہے مونس الہی صاحب نے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس میں کوئی واضح ریلیف عوام کو دیا جائے, واجبی قیمتیں کم نہ کی جائیں. اس سے متعلق بھی بات کریں گے. اور بلاول صاحب پھر سے گرج رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ بلاول صاحب کو بولنا پڑ رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب پہلے تو بڑی مشکلوں سے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ دوریاں اور وہ رسہ کشی ختم ہوئی. اب یہ مونس الہی صاحب نے جو بات کی ہے عوامی بات ہے اور اتحادی ہونے کے ناطے ظاہر ہے وہ حکومت کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں. ایک تو ذرا اس سے متعلق بتا دیں, اس میں کوئی سیاسی پہلو مطلب سیاسی پہلو جو ان کا اشتراک ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ہے؟ اور دوسرا یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آئے دن خبر آتی ہے آج 13 لوگ شامل ہو گئے, آج 14 ہو گئے, کوئی سابق ٹاؤن ناظم ہے, کوئی سابق ایم پی اے ہے, کوئی سابق وزیر ہے, کس ڈگر نکلے ہیں پرویز الہی صاحب؟ سب سے پہلے تو مونس الہی صاحب نے جو بات کہی ہے جی میں اس کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. حلیف ہیں انہوں نے سیاسی جماعت کو زندہ بھی تو رکھنا نا. جی ٹھیک ہے نا, اس لیے تھوڑی سی اپوزیشن کا بھی تاثر دینا. دوسرا یہ ہے کہ 2-3 باتیں تو یاد رکھیں نا آپ. جی یہ جو موجود حالیہ بحران تھا جی اس میں سیز فائر ہوا ہے, کوئی دل نہیں ملے ان کے ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی جو سیاست میں ہوتا ہے. جی اور اس دفعہ ان کو ایک فون گیا کار پر وزان کا تو جاگ کی طرح بیٹھ کے. جی لیکن آپ کو پتہ نا کہ جو مونس الہی ہیں ان کا ایک اپنا نجی مسئلہ بھی تو ہے نا جی کہ خان صاحب نے ان سے میٹنگ میں کہا کہ یار ان کو میں نہیں بنا سکتا, آپ ان کو بنا لیں شافے کو. جی شجاعت صاحب کے. ہاں لیکن آپ کو پتہ نہیں اتنا یونٹی ہے, یہ ایک بڑی سینیکل موو تھی. جی ڈیوائڈ اینڈ رول وہ اس منچے میں نہیں آیا. تو مونس الہی کا اپنا بھی ایک تشخص ہے. جی جہاں تک دوسری بات رہی, یہ ایک تو اس کا سمپل حل تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جی یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. دوسرے پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہوں گے اپنے حلیفوں کو, خاص طور پر پی ٹی آئی کو, کہ ہمارے اندر پاپولیرٹی بھی ہے, ہمارے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. جی پھر لوگوں کو شاید یہ تاثر ہوگا کہ ان کا کوئی رول اگلی پنجاب حکومت جو ہے اس میں زیادہ بہتر ہوں. اس حد تک وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ بوزدار صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب ان کی جگہ لے سکتے ہیں. اچھا یہ میں تو نہیں کہتا کہ ایسی بات ہے, لیکن ایسا ہوا ماضی میں نا پاکستان میں. جی جی کہ جب میاں نواز شریف کا سنکاسر ڈولا اور ان کو ڈسمس کر دیا غلام اسحاق نے, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. جی پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے جی وہ وہیں صاحب کی تھی, وہ سارے کے سارے وٹو کے ساتھ تو چلے گئے. جی منظور وٹو. تو دوسرا نظام سب سیاسی خلا جو ہے پنجاب میں اور اس کا بھی یہاں فائدہ پہ لیا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, جی کچھ ممبرز کی بات ہی ہے نا. اور پرویز الہی یہ بھی تاثر دینا چاہتے ہوں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا
منظور نظر ہوں، جی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور یہ زیادہ لوکل باڈی سے لگتا ہے اس کا تعلق. لیکن اب دیکھیں نا، ایک طرف تو پروفیسر علی صاحب ان کو شامل کرنا، لیکن جو ان کے ساتھ تھے مثلا جی وہ جو راجہ بشارت جو ہیں، جی جی یہی نام ہے نا ان کا، جی جی راجہ بشارت یہ لوگ تو پی ٹی آئی میں ہیں. کیوں کہ لکھتے نا، ان کو کھینچ کے لے گئے وہ. جی ٹھیک ہے نا، یہ چھینا جھپٹی تو تھوڑی سی ہوئی اگرچہ یہ کہتے یہی ہے چودھری برادران کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، جی جی لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. نظام صاحب، راجہ بشارت جو ہیں وہ جب یہ ٹکٹ اناؤنس کر رہے تھے، نامینیشن پیپر جب انہوں نے دینے تھے، تو اس سے ایک رات پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور وہ اسی کنڈیشن پہ ٹکٹ کی شرط پہ شامل ہوئے تھے. دیکھیں نا آپ، تو جو لوٹا ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، ایسے لوٹا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. نظامی صاحب اب یہ ایک وہ ڈٹرمنٹ کیسے ہوتا ہے لوٹا ایسے؟ نہیں لوٹا نظریہ، اکثریت ود ڈیو رسپیکٹ لوٹوں کی ہے نظامی صاحب. وہ نظریاتی کارکن اور نظریاتی پالیٹکس کہاں ہے، کون سی جماعت ہے؟ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ یہ 4-5 وزیر ہیں، باقی تو مشرف کے ہیں، تو ادھر کون سے لوگ نہیں تھے؟ چودھریوں کے ہیں، تو نواز لیگ میں بھی تو کاف لیگ والے لوگ. پی ایم ایل این میں ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے جی کہ آپ غور کریں کہ جو ہم تو بڑی ڈیروگیٹری انداز سے لوٹا کہتے ہیں، جی لیکن یہ مرغے بعد آموز جو ہیں، یہ اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو آرٹ آتا ہے. وہ یہ حکومتیں جن کو یہ خلاف، جن پہ یہ چھری چلاتے رہتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے، جی جی اگلی حکومت میں جا کے کسی نہ کسی طرح آرام کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف کو دیکھیں، انہوں نے کئی لوٹوں کو نہ صرف شامل کیا، ان کو گلے نوازا بھی. ماروی میمن مثلا، جی جی ماروی میمن صاحب ہیں. نظامی صاحب دوسرا، اور بڑے نام ہیں، میں کس اب کس آپ کا نام لوں؟ دیکھیں ان الیکشن سے پہلے ان کو الیکٹیبلز کا نام دیا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس وقت خود کہا تھا یہ یار سیاست کے یہ سائنسدان تو ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو الیکٹیبل ہیں. سینٹ کے اندر جو لوگ لے لیے جاتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں؟ ان کا تو پیور کمال مہربانی ہوتی ہے نا. جی کیا ہے نظامی صاحب؟ پیسہ ہے سینٹ میں، تو پیسہ ہے. اور یہ عام نہیں، میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. مشاہد حسین صاحب ہیں، جی جی ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. کوئی گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس پھر؟ وہ یہ چودھری شجاعت نے ان کو جنرل سیکرٹری بنایا، جی جنرل سیکرٹری سے پی ایم ایل کیو. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ اپنی سیٹ سینٹ کی ان کو دی. جی پی ایم ایل این آئی، انہوں نے بھی ان کو سینیٹر بنا دیا. تو ان کی کوئی نہ کوئی جوہر قابل ہوگا، ان کی قابلیت ہے. اچھا، تو یہ جو لوگ مختلف پارٹیاں بدل لیتے ہیں لیکن وہ ہر پارٹی کی ضرورت بن جاتے ہیں، تو نظامی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ 1990 سے لے کے اب تک چودھری مشاہد حسین سید صاحب، قابلیت سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ یہ نہیں، مشاہد حسین سید صاحب پچھلے 30 سالوں میں، جتنی میری عمر ہے اتنا عرصہ ان کو کنزیکٹیو ایوان میں ہو گیا. نواز شریف صاحب جب گئے تو اس وقت بھی وہ وزیر تھے، اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب آئے تو وہ اس وقت بھی وزیر تھے اور سینٹ میں آ گئے. اب نواز شریف صاحب واپس آئے تو وہ سینٹ نہیں، لیکن ٹو بی فیئر ٹو ہم، جی وہ مشرف کے دور میں وزیر نہیں تھے. وزیر تو نہیں تھے نہیں تھے، اور اب بھی وزیر نہیں ہے. نظام صاحب سینیٹر تو تھے. اب تو خیر اپوزیشن میں وہ، دیکھیں اب تو اپوزیشن میں نا، لیکن سینٹ میں تو ہیں. ہاں سینٹ میں رہے، یہ تو ایوان میں تو ہیں. کوئی جرم تو نہیں ہے نا یہ. نہیں جرم نہیں ہے، ان میں کوئی نہ کوئی قابلیت تو ہے. لیکن پھر دوسری طرف راجہ ظفر اللہ جیسے بھی ہیں جی، جو اپوزیشن کے اندر ہی سینٹ کے اندر رہے، تا حیات سینیٹر اور اپوزیشن میں راجہ صاحب، اور ڈیزرو کرتے ہیں. جی ڈیزرو کرتے ہیں، سینئر اور مشاہد صاحب بھی ڈیزرو کرتے ہیں ویسے، سیدھی بات. آئی تھنک چیئرمین ہے وہ نون لیگ کے راجہ ظفر اللہ صاحب. پریزیڈنٹ. جی جی پریزیڈنٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یار اسی قسم. جی 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 پریزیڈنٹ تھے جس زمانے میں، یہ وہ تھے ایگزائل میں تھے، اب چیئرمین ہیں. جی 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 اب چیئرمین. حالانکہ چیئرمین اور پریزیڈنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، سوائے کہ اس چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ سعودی عرب میں آج یہ بھی عرب میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پھر سے 20 شہزادے ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مبینہ طور پہ، اور اب کی بار کہانی کوئی پیسہ ریکور کرنا نہیں ہے. شاہ سلمان جو سعودی فرما روا ہیں، ان کے بھائی ہیں شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، یہ انہوں ان نے کے والد صاحب کے بھائی ہیں. جی جی ولی عہد جو محمد بن سلمان ہیں، ان کے خلاف کوئی بغاوت کی منصوبہ بندی کی تھی. اور یہ ایم بی ایس صاحب جو ہیں، جی یہ شدید قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہے، جی اور بہت ہی ایمبیشس آدمی ہیں. یہ ہر قیمت پہ سعودی فرمان روا بننا چاہتے ہیں نا، جی اپنے والد صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں. جی
اور کیونکہ پہلے یہ بھائیوں کو ٹرانسفر ہوتی رہی ہے نا چیز، جی جی تو انہوں نے جو ان کے بھائی ہیں عبدالعزیز جی ان کو بھی، نائف جو کہ بڑے امریکہ کے قریب ہیں جی 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 ان کو بھی، اب دیکھیں نا ان کی جو ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے پہلے وہ شہزادوں کو بند کیا وہاں جی رٹز کارلٹن ہوٹل میں، وہ اب کھلا ہے دوبارہ رینوویٹ ہو کے جی جی دوبارہ. خشوگی کا قتل، جی اب یہ معاملہ، یمن کی جنگ، جی کیا کہتے ہیں اس کو، جنگ خانہ جنگی کہہ لیں آپ، جی جی خانہ جنگی یمن میں ہے. اسلام کے نام پہ جو ہو رہی ہے اسلامک فورس. جی اب اس سارے تناظر میں دیکھیں کہ سعودی عربیہ کا پتلا حال ہے جی اقتصادی طور پہ. تیل کی قیمتیں آل کریش کر گئی ہیں، جب بھی میں ذکر کر رہے تھے اس کو. جی جی بجٹ ان سے بھی نہیں بن رہا. جی اب محمد بن سلمان جو ہے ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف وہ بڑا لبرل امیج پیش کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کا، کہ جی انہوں نے وہاں سنیما کھول دیے، عورتوں کو کانسرٹس ہو رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں عورتیں، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی. لیکن دراصل ایک فیشزم جو ہے نا، جی وہ جو سعودی ایک کلچر تھا نا، اس میں دونوں چیزیں تھیں. جی وہ اود کر آیا ہے، اور یہ نوجوان جو ہے بہت ریکلیس ہے. مجھے نہیں پتا کیا انجام ہوگا. یہ گرفتاریوں کے پیچھے پیغام کیا ہے؟ ڈونٹ میس وتھ می، اچھا، سینس آف انسیکیورٹی. جو بھی کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا مجھے نہیں خیال، میرا مطلب وغیرہ، وی آر ناٹ پریوی ٹو دی انفارمیشن. ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کی بات ہو، لیکن جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہ روتھ لیس پاور گریب ہے. اچھا نظامی صاحب، میں انٹرنیشنل میڈیا وہ دیکھیں نا، یہ جو نائف ہیں یہ پہلے ہی ہاؤس ریسٹ میں تھے تقریباً. جی جی ان کی موومنٹ پہ پابندی تھی. جی جی یہ کو پہلے کو ان کے فیورٹ نہیں تھے. اچھا، یہ میں دیکھ رہا تھا نظامی صاحب انٹرنیشنل میڈیا، اس پہ جو تبصرے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے پیغام یہی ہے کہ اگر شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو باقی پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لہٰذا یہ سازشی عناصر اور یہ بادشاہت کے خلاف جو منصوبہ بندی لوگ کر رہے ہیں، انہیں اپنے سسٹم میں رہنا چاہیے، اپنے اوقات میں رہنا چاہیے، ورنہ سب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. نظامی صاحب، ایک تو انٹرنیشنل ایمرجنسی ہے کرونا کو لے کے، لیکن اگر ہم دیکھیں یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک اب انڈیویجولی ایک اندرون کا شکار ہوتا جا رہا ہے. کہ آپ بھٹو صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، کیا پھر کسی اسلامی سربراہی کانفرنس کی ضرورت ہے یا دیکھیں حل کیا؟ پاکستان کی تو بہت کوشش ہے جی کہ ایسا ہو اور بھارت کے اوپر ہو. جو بھارت میں 3 چیزیں ہوئی ہیں نا جی گزشتہ سال اگست میں، کشمیر کا 370 ختم کر کے جو لاک ڈاؤن ابھی تک چل رہا ہے، اس کے ساتھ یہ شریعت والا بل، جی اور ٹرمپ کی موجودگی میں جو دلی میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے مسلمانوں کے. جی جی اب اگر آپ ان تینوں کو لیں، اس کے باوجود دنیا جو ہے عمومی طور پہ بھارت کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے. جی دنیا اسلام کے جو لوگ ہیں، جو OIC جنہوں نے کروانی ہے سعودی عرب، وہ بہت قریب ہیں ان کے. ٹھیک ہے، وہ ان کے اقتصادی بھی ہیں مفادات، ان کی لیبر بھی وہاں کام کرتی ہے. جی ویسے تو برادر ہم ہیں اسلامی، لیکن روح سخن جو ہے وہ اس طرف ہے. تو اس میں OIC کہاں ہوگی؟ اور پھر ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے نا، وہ پاکستان جو ہے، یہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں. جی حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. جی ہمارا کو کلاؤڈ دنیا میں ختم ہو چکا ہوا ہے. اور کہنے کو ہم جناب کیا کہتے تھے، پیتے تھے قرض کی میں، اور کہتے تھے رنگ لائے گی فاقہ کشی، ہماری فاقہ کشی ایک دم. تو یہ پوزیشن ہے اچھا پاکستان. نظامی صاحب، یہ ذرا بڑا سیریس معاملہ ہے، کیونکہ بھارت میں جو ظلم ہو چکا ہے مسلمانوں پہ، اس پہ ہم نے دیکھا انڈیویجول کیپیسٹی میں ترکش پریزیڈنٹ بولیں، پرائم منسٹر عمران خان بولیں، ملائیشیا میں تو مہاتیر محمد صاحب جب یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے خان صاحب کا بھی اور پاکستان کا بھی. مہاتیر صاحب کا جانا، مہاتیر صاحب کا جانا. یہ نظام صاحب مہاتیر صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے ویسے یہ بتائیں. اب دیکھیں ایک تو امپریشن یہ بھی تھا کہ نجیب رزاق کو لے کے انہوں نے بھی انتقامی سیاست. مہاتیر صاحب کا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 95 سال کی عمر میں بھی وہ کرسی چھوڑنے کے بارے میں ذرا محتاط تھے، متردد تھے. اچھا، ان کو یہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے تھی اس سال کے شروع میں. کہنے لگے میں نومبر تک جب وہ ہوگی وہ
آسین کانفرنس کے بعد چھوڑوں گا. یہ تو مین مائل حالات بدل گئے. دوسرے پھر انہوں نے انور ابراہیم کے ساتھ وعدہ خلافی کی جی اس چیز کی, ان کو دونوں چیزوں کی سزا جی. اور فائدہ میرے خیال نجیب رزاق کا گروپ جو ہے وہ کافی حد تک وہ اب آ گیا نا. جی ٹھیک ہے نظام صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.